بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ الحمدللہ گزشتہ درس میں ہم نے سورہ بقرہ کی 2 رکوعوں کے بارے میں گفتگو کی تھی اور الحمدللہ اس کی تفسیر آسان لفظوں میں آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ ان 2 رکوع کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے پہلے رکوع میں اہل ایمان کی علامتیں بیان فرمائی، پھر کافروں کی علامتیں بیان فرمائی، پھر منافقین کی علامت بیان فرمائی، اور پھر دوسرے رکوع میں تفصیل کے ساتھ منافقوں کے تمام خصلتوں کو بیان فرمایا اور ان کو مثالوں کے ساتھ بیان فرمایا۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جب بھی دعوت حق قائم ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں یہ 3 گروہ بنے جاتے ہیں، ماننے والوں کا جو کہ اہل ایمان کہلاتے ہیں، انکار کرنے والوں کا جو کفار کہلاتے ہیں، اور دونوں جانب سے اپنا مفاد حاصل کرنے والوں کا جو منافقین کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر تیسرا رکوع شروع ہوتا ہے سورہ بقرہ شریف کا، اور یہ تیسرا رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کا خلاصہ بیان فرمایا۔ وہ دعوت جو سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام تشریف لے کر آئے، اپنے ساتھ وہ دعوت لے کر آئے، اس تمام دعوت کا خلاصہ ہے۔ اس رکوع میں اللہ جل شانہ نے اپنی توحید کو بیان فرمایا، پھر اپنے حبیب علیہ السلام کی رسالت کو بیان فرمایا، قرآن کی حقانیت کو بیان فرمایا، معاد کو بیان فرمایا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کے معاملے کو بیان فرمایا، اور آخر میں انسان کی خلافت کا ذکر فرمایا۔ تو ہم ابتدا کرتے ہیں اللہ کے نام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، تم عبادت کرو اپنے رب کی کہ جس نے تم کو پیدا کیا اور ان کو جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم لوگ تقوی اختیار کرو۔ تو اس آیت طیبہ کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا المسلمین یا ایھا المومنین نہیں فرمایا، بلکہ یا ایھا الناس فرمایا۔ تمام دنیا کے انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب فرمایا، کیونکہ ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کسی خاص قبیلے، کسی خاص قوم یا کسی خاص خطے یا کسی خاص علاقے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ آپ علیہ السلام کی دعوت عالمگیر ہے۔ تو اس لیے آپ علیہ السلام کے ذریعے تمام کی تمام بنی نوع انسان کو خطاب فرمایا گیا، اور فرمایا گیا کہ اپنے رب کی عبادت کرو کہ جس نے تم کو پیدا کیا۔ تو یہاں پر رب کریم نے عبادت کا حکم دیا، اور عبادت کا معنی یہ ہے کہ کسی کو الہ جان کر یا الہ کی الوہیت میں شریک جان کر اس کی تعظیم کرنا، اس کی اطاعت و فرما برداری کرنا، یہ عبادت کے حکم میں ہے۔ تو چنانچہ سب کو منع کر دیا گیا کہ لوگو تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، صرف اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے پروردگار کی عبادت کرو۔ الذی خلقکم، اس کی صفت یہ ہے کہ اس نے تم کو پیدا فرمایا۔ یہاں پر یہ وضاحت کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کی طرف بلایا، مگر اس پر ربکم کہہ کے ارشاد فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ تمہارا پروردگار اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور جو تمہارا پروردگار ہے وہی تمہارا خالق ہے، تو ہر اعتبار سے وہی عبادت کے لائق ہے۔ والذین من قبلکم، کیونکہ اس نے نہ صرف تم کو پیدا کیا بلکہ ان لوگوں کو بھی پیدا فرمایا جو تم لوگوں سے پہلے تھے۔ تو تمام کی تمام مخلوقات کو، تمام کی تمام انسانیت کو، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، تو عبادت کے لائق صرف اسی کی ذات مبارکہ ہے۔ یہاں پر یہ وضاحت کرتا چلوں کہ بعض لوگ قرآن مجید کی معنوی تحریف کرتے ہیں اور عبادت کا ایسا معنی بیان کرتے ہیں جو خود قرآن مجید فرقان حمید کی آیات طیبات کے خلاف ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے، اور عبادت کی ایسی تشریح کر کر وہ اللہ کے اولیاء اللہ اور بتوں کا معاملہ ایک جیسا کر دیتے ہیں، اور غیر خداؤں کا معاملہ ایک جیسا کر دیتے ہیں کہ جن کی عبادت کی جاتی ہے۔ ہم سورہ فاتحہ میں اس کی وضاحت کر چکے ہیں کہ کفار اگرچہ کہ وہ اپنے بتوں کو خدا کا قریب مانتے تھے مگر شریک بھی مانتے تھے، وہ اپنے رب کا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا
شریک کار ماننے کے ساتھ ساتھ ان کی عبادت بھی کرتے تھے، اور الحمدللہ مومنین مسلمین اولیاء کرام سے محبت رکھتے ہیں، انبیاء کرام سے محبت کرتے ہیں، نہ ان کو خدا کا شریک مانتے ہیں، نہ ان کی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کا مفہوم اس لیے نہیں پایا جاتا کہ انبیاء یا اولیاء کرام علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے جو محبت کی جاتی ہے وہ عذروہ الہ یا الوہیت میں شریک مان کر نہیں، بلکہ ان کو اللہ کا بندہ مان کے ان سے محبت کی جاتی ہے۔ اور پھر ایسے لوگوں کے بارے میں خود رب کائنات اپنے قرآن میں ان کی شان کو بیان فرماتا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بخاری شریف میں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم حدیث قدسی بیان فرمائی کہ جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ بندہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ خصوصی کرم فرماتا ہے۔ تو تمام مسلمانوں کو اس سلسلے میں خبردار ہوشیار رہنا چاہیے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اس لفظ عبادت کی کوئی کسی ایسی تفسیر کو قبول نہ کریں جو کہ خود قرآن مجید کی تعلیمات کے خلاف ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہو۔ یہاں پہ رب کریم نے اپنی عبادت کی طرف بلایا تو اس پر اپنی ربوبیت سے دلیل قائم کی کہ وہ عبادت کے لائق اس لیے کہ اس نے تمہاری پرورش کی، پھر خالقیت سے دلیل قائم فرمائی کہ اس نے نہ صرف تمہاری پرورش کی، تم سے پچھلوں کی پرورش کی، نہ صرف تمہیں تخلیق فرمایا، تم سے پچھلے کو بھی تخلیق فرمایا۔ اور پھر یہ عبادت کرنے میں اس ذات کریمہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وحدہ لا شریک کا کوئی فائدہ نہیں ہے، فائدہ ہے تو صرف اور صرف خود انسانوں کا فائدہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ سورہ فاتحہ کی طرف، سورہ بقرہ کی پہلی آیتوں کی طرف، ابتدائی آیتوں کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں تو قرآن انہی لوگوں کے لیے ہدایت فرمایا گیا جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اور اگر یہ تتقون کا معنی دوسرا لغوی لیا جائے کہ تاکہ تم بچے رہو، تب بھی معنی درست ہے کہ اس دنیا میں گمراہیوں سے، افراط و تفریط سے بچے رہو گے ایمان لانے کے بعد، اپنے رب کو ماننے کے بعد، اور آخرت میں اس کے عذاب سے بچے رہو گے۔ پھر رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ الذی جعل لکم الارض فراشا، کہ جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا کر دیا۔ یہاں پر اپنے معبود ہونے کی ایک اور دلیل بیان کی جا رہی ہے، اپنے احسانات کو جتلایا جا رہا ہے، کیونکہ بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں جو محسن کے شکر گزار ہوتی ہیں، اور جب محسن کا ان کے سامنے حسن سلوک بیان کیا جائے تو ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ربوبیت کی، اس کے معبود ہونے کی، الہ ہونے کی دلیل بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اچھے دلوں کے لیے، دلوں کو اللہ کی طرف مائل کرنے کی دلیل بھی ہے۔ تو فرمایا کہ وہ ذات کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، زمین کو ایسا بچھونا بنا دیا کہ یہ نہ تو اتنی سخت ہے اور نہ ہی بہت نرم ہے، اور نہ ہی ایسی گول بنائی کہ جس پہ ہم چل نہ سکے، ہر اعتبار سے انسان کے لیے قابل انتفاع ہے۔ وَالسَّمَاءَ بِنَا، اور اس نے آسمان کو تمہارے لیے عمارت بنا دیا۔ زمین کے اوپر جو بھی رزق نازل کیا جاتا ہے وہ سب کا سب آسمان سے نازل کیا جاتا ہے، اور یہ بتا دیا کہ سب کا سب انسان کے لیے بنایا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے آسمان سے پانی نازل فرمایا۔ اب اگلی دلیل کا بیان ہو رہا ہے۔ ایک تو تم پر یہ احسان فرمایا کہ تم کو تمہاری پرورش فرمائی، تمہاری تخلیق فرمائی، پھر تمہارے لیے زمین کو بچھونا کر دیا، آسمان کو سائبان بنا دیا، اور پھر آسمان سے میਂہ برسا دیا۔ وہ میਂہ کیا ہوتا ہے؟ وہ میंہ زمین کو زندگی دیتا ہے، اس سے زندگی پیدا ہوتی ہے۔ تو فرمایا فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، تو پس اس نے پھل نکالے تمہارے کھانے کے لیے۔ تو یہ رب کریم نے ایک اور احسان کو بیان کیا تاکہ جو طبیعت محسن ہے، اچھی طبیعتیں ہیں، وہ رب کریم کی احسان کو دیکھ کر رب کی بارگاہ میں جھک جائیں اور اس کی عبادت کی طرف رجوع کر جائیں۔ پھر فرماتا ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، پس تم اللہ کے مد مقابل مت بناؤ، اور حالانکہ تم جانتے ہو ساری بات کو۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اندادن کا لفظ استعمال فرمایا، جس کا واحد ندن ہے، اور ندن کہتے ہیں مد مقابل کو۔ یہاں پہ فرمایا کہ جان بوجھ کے اللہ کا مد مقابل نہ بناؤ، کیونکہ یہ بات ہر انسان پہ آشکار ہے، اور خود کفار عرب بھی اس بات کو جانتے تھے، بلکہ مانتے تھے کہ انسانوں کا پروردگار، مخلوقات کا پروردگار اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔
مخلوقات کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، یہ زمین بنانے والا اللہ ہے، آسمان بنانے والا اللہ ہے، آسمان سے میਂہ برسانے والا اللہ ہے، زمین سے پودے نکالنے والا، حیات کو پیدا فرمانے والا اللہ ہے۔ ہاں البتہ اپنے بتوں کو وہ الہ کا شریک کار جانتے تھے، الہ کا معاون و مددگار جانتے تھے، یہ کوئی خدا کا اس میں پارٹنر جانتے تھے، اور یا صرف خدا کا یہ مقرب جان کے ان کی عبادت کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ واضح لفظ بیان فرما دیا، تم کسی کو اللہ کا مد مقابل مت بناؤ، حالانکہ تم سب بات جانتے ہو۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کے دلیل کو بیان فرمایا۔ اب توحید کے بعد دوسرا اہم رکن اسلام کا، ایمان کا، وہ رسالت ہے۔ تو اب رسالت کی دلیل بیان فرمائی، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں کچھ شک ہے اس میں جو ہم نے اپنے بندے خاص پر نازل فرمائی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کفار کو چیلنج فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کفار کو دعوت دیتا ہے، کیونکہ کفار قرآن مجید پہ اعتراض کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، بلکہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، اپنی طرف سے یہ کلام بنا لیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں 1400 سال پہلے جو چیلنج دیا، وہ چیلنج آج تک قائم ہے، اور آج تک قرآن کے منکرین کو، اسلام کے منکرین کو پکار کر کہہ رہا ہے اگر تم سچے تو پھر اس چیلنج کو قبول کرو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں شک ہے اس میں، اس قرآن میں جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم اس جیسے ایک صورت ہی بنا لاؤ۔ یہ ان عربوں کو خاص طور پہ چیلنج تھا کہ جو زبان دانی میں ساری دنیا کو عجمی سمجھا کرتے تھے، جو زبان دانی میں اتنے مشہور و معروف تھے، کسی کو خاطر میں نہیں لایا کرتے تھے، وہ ان کے خطبہ بھی بہت مشہور تھے، ان کے شعرا بھی بہت مشہور تھے۔ تو اللہ نے پورے قرآن کا نہیں، اس آیت مبارکہ میں صرف قرآن کی ایک سورت کا چیلنج فرمایا ہے کہ تم اس قرآن کی ایک سورت ہی بنا لاؤ، اور قرآن کی سب سے چھوٹی سورت 3 لائنوں کی ہی، 3 آیات کی ہے، مگر وہ چیلنج آج تک قائم ہے۔ وہ لوگ ہر طریقے سے اسلام کو جھٹلانا چاہتے تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جھٹلانا چاہتے تھے، مگر اللہ تبارک و تعالی نے وہ چیلنج کر ان پر مہر ثبت فرما دی اور انہیں عاجز ثابت کر دیا کہ یہ قرآن جھوٹا قرآن نہیں ہے، بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ جھوٹے نہیں ہیں، یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، یہ شاعر نہیں ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ ساحر نہیں ہیں، یہ اللہ کے نبی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں چیلنج فرمایا، نہ صرف ان سے فرمایا بلکہ فرمایا کہ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے سوا تمہارے جتنے مددگار ہیں ان سب کو بھی بلا لو، سب کے سب مل کر اس جیسی ایک صورت مبارکہ ہی بنا لاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم لوگ سچے ہو۔ یہاں پر ان کو عاجز کر دیا، اور کیسا نفیس چیلنج ہے، کتنا زبردست چیلنج ہے، ساتھ میں فرما دیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم اس قرآن جیسی ایک صورت بھی نہ بنا سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہم کہہ دیتے ہیں کہ تم ہرگز بھی نہیں بنا سکو گے۔ یہ چیلنج آج تک قائم ہے۔ آج بھی اسلام کے دشمن موجود ہے جو ہر قیمت پہ اسلام کو مٹا دینا چاہتے ہیں، مگر آج تک کوئی قرآن کے مقابلے کی ایک صورت بھی نہیں بنا کے لا سکا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو عاجز فرمانے کے بعد، عاجز کرنے کے بعد، ان کی بے بسی کو ظاہر کرنے کے بعد فرماتا ہے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو پس ڈرو اس آگ سے کہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ تو یہاں پر بتا دیا کہ تم آگ سے محفوظ نہیں رہو گے، کہ تم عاجز ہو چکے ہو، حق تمہارے سامنے واضح ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود تم ایمان نہیں لاتے، تو اب تمہارا انجام جہنم کی آگ ہے۔ اور نہ صرف تم بلکہ وہ پتھر بھی جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے، جن کو تم خدا کا شریک ٹھہرایا کرتے تھے، وہ بھی اسی جہنم کا ایندھن بنائے جائیں گے۔ پھر اس میں یہ بھی اشارہ کر دیا کہ جہنم کا عذاب کوئی ہلکا نہیں ہے۔ عام کوئلے کی آگ، لکڑی کی آگ بہت ہلکی ہوتی ہے پتھر کی آگ کے مقابلے میں، پتھر کی آگ بہت سخت ہے۔ فرمایا کہ اعدت للکافرین، جو انکار کرنے والوں کے لیے تیار کر دی گئی ہے۔ تو یہاں پر یہ بھی اشارہ کر دیا گیا کہ جہنم کو بھی تیار کر دیا گیا ہے۔
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک انداز ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ خاص انداز دیکھیں, قرآن کا اسلوب دیکھیں گے کہ جہاں قرآن مجید فرقان حمید تہدید کرتا ہے, عذاب الہی سے ڈراتا ہے, تو وہاں اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید ماننے والوں کے لیے خوشخبریاں بھی دیتا ہے. اس کو جدید نفسیات کے روح میں اس کو کہتے ہیں لا آف ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ, کہ جب بھی کسی انسان سے کوئی کام کروانا ہو تو یا تو وہ کام وہ کسی انعام کی لالچ میں کرتا ہے, یا وہ کام کسی پنشمنٹ کے سزا کے خوف میں کرتا ہے. تو چونکہ انسانی نیچر میں دونوں باتیں پائی جاتی ہیں, مختلف قسم کے انسان پائے جاتے ہیں, بعض شوق سے کرنے والے ہوتے ہیں, لالچ میں کرتے ہیں, امید میں کرتے ہیں, اور بعض خوف میں کرتے ہیں. تو یہاں پر پہلے ان کو خوف دلا دیا کہ اگر انکار کرو گے تو تمہارے لیے عذاب تیار کیا گیا ہے. اب شوق دلایا جا رہا ہے, اب ان لوگوں کے لیے انعام کو بیان فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے, اور فرمائے کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, اور آپ خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے, أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, کہ ان لوگوں کے لیے باغات ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں. پھر ان کے لیے مزید انعام کا بیان فرمایا, كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا, کہ جب ان لوگوں کو پھل دیے جاتے ہیں بطور رزق کے کھانے کے لیے, قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ, یہ تو وہی پھل ہے جو اس سے پہلے ہمیں دیے گئے تھے. یہ جنت کے پھلوں کی, جنت کے میوجات کی ایک خوبی یہ بیان کی گئی ہے کہ جنت کے پھل فروٹ دیکھنے میں ایک جیسے ہی نظر آئیں گے, لیکن جب بندہ مومن ان پھلوں کو کھائے گا اسے ہر مرتبہ ایک نیا ذائقہ آئے گا. یا پھر ایک صورت یہ بیان کی گئی ہے کہ جنت کے پھلوں کی شکلیں بھی انہی دنیا کے پھلوں کی شکلوں کی طرح ہوگی, کہ یہاں کے کھجوروں کی طرح, یہاں کے اناروں کی طرح, یہاں کے آموں کی طرح اور دیگر پھلوں کی طرح, مگر ان کا ذائقہ اس کے مقابلے میں نہایت مختلف ہوگا. تو فرمایا کہ یہ تو کہیں گے کہ یہ تو وہی ہیں جو اس سے پہلے ہمیں دیا گیا, وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا, مگر وہ صورت میں ان سے ملتا جلتا دیا گیا ہے, حقیقت میں نہیں ہے, ان کے ذائقے الگ ہے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ, انعام کو کامل کیا جا رہا ہے. فرمایا کہ ان کے لیے وہاں پر پاکیزہ ستھری بیویاں ہیں. انسان کو اپنی سہولت کے لیے, اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ایک تو یہ کہ اسے آسرے کی ضرورت ہوتی ہے, رہائش کی ضرورت ہوتی ہے. تو فرمایا کہ جنت کے باغات ہیں تمہارے لیے. پھر اس کی نعمتوں کو بیان کر دیا کہ وہ صرف باغات نہیں ہے بلکہ ان میں نعمتیں بھی دی جائیں گی. پھر انسان کو اپنے ہم جنس کی ضرورت ہوتی ہے جس سے وہ اس کے اپنے دل کے سکون کو حاصل کر سکے. تو فرما دیا کہ ان کے لیے وہاں پہ پاکیزہ بیبیاں ہیں. تو یہاں پر پاکیزہ بیبیاں کہنے میں اس بات کی نفی کر دی گئی ہے کہ دنیا کی عورتوں پہ انہیں قیاس نہ کیا جائے, کہ دنیا کی عورتوں میں جو اخلاقی بدخوئی پائی جاتی ہے وہ بھی نہیں ان میں پائی جائے گی. پھر اسی طرح دیگر جسم کا میل کچیل, فضلات وغیرہ اور دیگر معاملات ہیں وہ بھی ان خواتین میں, جنت کی خواتین میں نہیں پائے جائیں گے. اور پھر انسان کے ساتھ ایک اور خاص بات ہوتی ہے کہ جب اس کو نعمت مل جاتی ہے تو اسے چھیننے کا خوف رہتا ہے, کوئی دوسرا نہ چھین لے, کوئی اسے موت نہ آ جائے. تو وہاں پر اس کی بھی ضمانت دے دی گئی. فرمایا گیا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, کہ وہ لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے, ان کی نعمتیں اب کبھی بھی نہیں چھینیں گی. تو یہاں پر اللہ جل شانہ نے مومنین کے لیے انعام کو نازل فرمایا. پھر رب کریم نے کفار کی جانب سے کچھ اور جزوی اعتراضات کے جوابات دیے, کیونکہ جب کفار نے دیکھا, اسلام دشمن طاقتوں نے دیکھا کہ ہم قرآن کے مثل کوئی صورت نہیں بنا سکتے, قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے, تو وہ عاجز ہو گئے. لیکن دشمن کب اقرار کرتا ہے, منکر جو کہ اناد کی وجہ سے ہو وہ تو کبھی بھی ہاں نہیں کرتا. تو ان لوگوں نے چھوٹے موٹے دیگر اعتراضات شروع کر دیے. تو چونکہ پچھلی آیتوں میں اللہ جل شانہ نے منافقین کے لیے مثالیں بیان فرمائی, تو اس کی شان نزول میں آیا کہ بعض منافقین نے کہا کہ یہ کیسے کلام الہی ہو سکتا ہے, اس میں چھوٹی موٹی مثالیں بیان کی جاتی ہیں, حالانکہ اللہ کا کلام تو ان مثالوں سے پاک ہونا چاہیے. تو اللہ جل شانہ نے ان لوگوں کے رد میں ارشاد فرمایا
کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودہ فما فوقہا، کہ اللہ تبارک و تعالی حیا نہیں فرماتا کہ وہ بیان کرے کوئی مثال کسی مچھر کی یا اس سے بڑھ کر کسی چیز کی۔ اب یہاں پہ واضح کر دیا کہ مچھر جیسی حقیر شے کی مثال بیان کرے یا حقارت میں اس سے بڑھ کر کسی چیز کی مثال بیان کر دے، یا دوسرا پہلو یہ بھی نکل سکتا ہے کہ مچھر کی بیان کر دے یا مچھر سے بڑھ کے مکھی یا بیت عنکبوت کی مثال بیان کر دے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی اس بات سے نہیں رکتا، کیونکہ بات یہ ہے کہ چیزوں کی جو مثال بیان کی جاتی ہے وہ تشبیہ کے لیے بیان کی جاتی ہے، اور جس چیز کی مثال بیان کی جانی ہے اس کے اعتبار سے اس چیز کو بیان کیا جاتا ہے۔ حقیر چیز کی مثال حقیر چیز سے دی جاتی ہے اور اعلیٰ کی مثال اعلیٰ سے دی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے لیے جو مثال بیان فرمائی تھی وہ انہی کے حال کے مناسب تھی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم کہیں گے اس بات کو کہ اللہ جل شانہ کا کلام فحش مثالوں سے پاک ہونا چاہیے، جھوٹ بات سے پاک ہونا چاہیے، اور بلا شبہ قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں پائی جاتی، نہ تو کوئی فحاشی کی بات ہے اور نہ اس میں کوئی جھوٹ بات ہے۔ تو یہ بتا دیا کہ ان لوگوں کا یہ اعتراض بھی فضول ہے۔ فرمایا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بس جو لوگ ایمان لائے، جن لوگوں نے اللہ کو مان لیا، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، یہ مثالیں دیکھتے ہیں، قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو کہہ اٹھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ سب اللہ کی طرف سے حق ہے، مِن ربہم، ان کے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس مثال سے کس بات کا ارادہ کیا، یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ ہوتا کہ بلا وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مثالیں بیان فرما دی ہے۔ تو بات دلوں کی ہے کہ مسلمانوں کے دل سیدھے ہیں، سچے ہیں، تو ان کو اپنے رب کی بات حق نظر آتی ہے، مگر لوگوں کے دل ٹیڑھے ہیں، جن لوگوں کے دلوں کے آئینے مس ہو چکے ہیں تو ان میں سیدھا عکس بھی اب ٹیڑھا ہی نظر آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی مثال بیان فرماتا ہے اور ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، یضل بہ کثیرا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے بہتوں کو گمراہ فرماتا ہے، ویہدی بہ کثیرا، اور بہت لوگوں کو وہ ہدایت دیتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا یہ قرآن تو ایک ہی ہے جو رب کا سچا کلام ہے، مگر جب وہ سیدھے دلوں میں پڑتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ اور دیگر صحابہ کے دلوں پہ آتا ہے تو وہاں پر ان کی ہدایت میں اور اضافہ کر دیتا ہے، اور جب یہ ابو جہل و منافقین اور دیگر لوگوں کے دلوں پہ آتا ہے تو وہاں پر ان کی گمراہی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر گمراہی کا سبب دراصل خود لوگوں کی اپنی فطرتیں ہیں، اپنی نیچر ہے۔ اس کی مثال سے، اسے ایک مثال سے سمجھا جا سکتا ہے کہ بارش جب اچھی زمین پر ہوتی ہے یا کسی باغ پر ہوتی ہے تو اس میں پھول اگنا شروع ہو جاتے ہیں، اس میں پھل آنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن اگر شوریلی زمین ہے، بنجر زمین ہے، اس پر اگر بارش گرتی ہے تو اس میں پھل پھول کے بجائے وہاں پہ کانٹے دار جھاڑیاں اگنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ رب کریم نے ارشاد فرما دیا کہ جو لوگ اپنے دلوں میں ہدایت قائم کر لی جن لوگوں نے، تو ان کی ہدایت میں اضافہ ہو جاتا ہے اس قرآن سے، اور جن لوگوں نے گمراہی جمع کر کے رکھی ہے تو ان کی گمراہی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ وما یضل بہ الا الفاسقین، مگر اس سے صرف انہی کو گمراہ فرماتا ہے کہ جو فاسقین ہے۔ اب یہاں پر گمراہی کا سبب بیان کر دیا ہے کہ گمراہی کا سبب اس لیے ہے کہ یہ لوگ ہدایت چاہتے ہی نہیں ہیں، یہ لوگ بھلائی چاہتے ہی نہیں ہیں، یہ لوگ فسق و فجور اختیار کر چکے ہیں، حق بات سے منہ موڑ چکے ہیں، سچی بات سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ آگے ان کی نشانیاں بیان کی جا رہی ہے، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور فاسق کون ہیں؟ وہ لوگ جو فاسق ہیں، جو قرآن کی ہدایت سے محروم ہیں، جو قرآن پڑھ کے مزید گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو فرمائیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو توڑ دیتے ہیں اللہ سے کیے ہوئے عہد کو، جو اس سے پکا کرنے کے بعد، اس سے عہد کوئی بھی مراد ہو سکتا ہے، لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ خاص طور پہ اس سے وہ عہد مراد ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق سے پہلے تمام ارواح کو نکالا تھا اور ان سے ارشاد فرمایا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو تمام روحوں نے یہ عہد کیا تھا کہ ہاں کیوں نہیں۔ تو
تو اس عہد کو یہ لوگ توڑ دیتے ہیں، کیونکہ یہ انسان کی فطرت میں وحدہ لا شریک ماننے کو ودیت کیا گیا ہے۔ یہ انسان کی نیچر ہے کہ وہ اس کی فطرت میں ایک الہ کی عبادت کرنا ہے، مگر جو لوگ اس عہد کو توڑ دیتے ہیں وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور اس بات کو، اس چیز کو کاٹتے ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ أَن يُوصَلَ، کہ ان کو ملایا جائے، یعنی اپنی رشتہ داریوں کو کاٹتے ہیں، اپنے تعلقات کو کاٹتے ہیں، اپنے عزیز اقربا سے دور ہو جاتے ہیں، صرف اپنی دنیا کے لیے، اپنی دنیا بڑھانے کے لیے، اپنی دنیا بچانے کے لیے بھائی بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کا عہد بھی توڑتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے صلہ رحمی کرنے کے بجائے قطع رحمی کرتے ہیں، اپنے عزیز و اقربا سے اپنے دنیا کی وجہ سے تعلقات کو توڑ لیتے ہیں۔ تو پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور پھر یہ لوگ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ ظاہر بات ہے جب اللہ سے کیا وہ عہد کو توڑ دیں گے، اللہ کی ربوبیت کا انکار کر دیں گے، تو یہ لوگ پھر ہر ایک کو اپنا خدا بنانے لگ جائیں گے، یہ لوگ اپنے نفس کی پرستش کرنا شروع کر دیں گے، اور نفس تو ہمیشہ برائی کا مشورہ دیتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ رشتہ داروں سے اپنے تعلقات کو توڑ لیں گے، تو اس کا مطلب یہ کہ زمین پہ فساد برپا ہو جائے گا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کی ہدایت سے محروم ہیں، جو قرآن پڑھ کے مزید گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اولئک ھم الخاسرون، کہ یہی ہیں وہ لوگ جو نقصان اٹھانے والے ہیں، یہی وہ لوگ جو گھاٹا پانے والے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن سے گمراہ ہونے کی توجیہ کو بھی بیان فرما دیا، اور آج بھی آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے جو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اپنے جلسوں میں اپنی تقریروں میں قرآن کی تلاوت کرتے نظر آئیں گے، مگر وہ لوگ شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے، فسق و فجور ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے، الیکٹرانک میڈیا میں، پرنٹ میڈیا میں ان کی فسق و فجور کی باتیں، ان کی گمراہی کی باتیں عام موجود ہیں۔ تو وہ لوگ قرآن پڑھ کے گمراہ ہوتے ہیں، وہ انسانوں کا قتل کرواتے ہیں، انسانوں کو مارتے ہیں۔ تو ایسے ہیں وہ لوگ جو زمین پہ فساد پھیلاتے ہیں، جو قرآن پڑھ کے مزید گمراہ ہو جاتے ہیں، اور یہی وہ لوگ حقیقت میں خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم۔ اب رب کائنات نے پہلے اپنی وحدانیت کو بیان فرمایا، پھر رسالت کو بیان فرمایا، پھر اس کے بعد رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے ماننے والوں کے لیے اپنے انعام کو بیان فرمایا، اور اس کے انکار کرنے والوں کے لیے عذاب کو بیان فرمایا، پھر کفار کے چند اعتراضات کو بیان فرمایا، اور اس کے بعد قرآن کی حقیقت کو بیان فرمایا، اور یہ بتا دیا کہ کون لوگ قرآن کی ہدایت سے محروم رہتے ہیں۔ اب رب کریم نے نہ ماننے والوں کو عقلی دلائل بیان فرمائے ہیں، اور کتنا پیارا انداز ارشاد فرماتا ہے کہ کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کس طرح کرتے ہو، وکنتم امواتا، حالانکہ تم لوگ مردے تھے، فاحیاکم، اس نے تم کو زندہ کیا۔ تو اس دنیا کی زندگی سے پہلے جو انسان کی حالت تھی وہ مردہ ہی کی ہی حالت تھی۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، کیا انسان پہ ایسا زمانہ نہیں گزرا جب وہ قابل ذکر چیز نہیں تھا؟ تو یہاں پر اس کیفیت کو موت سے تعبیر فرمایا، اور فرمایا کہ فاحیاکم، اس نے پس تم کو زندہ کر دیا۔ تو یہاں پر اس آیت طیبہ کو بیان کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اور جہنم کا ذکر فرمایا، اس کے عذاب اور اس کے ثواب کا ذکر فرمایا۔ تو چونکہ وہ ایسی چیزیں تھی کہ جو اندیکھی چیزیں تھی، جن کو انسان نہیں مانتا، جس کو ماننے میں اس کو پس و پیش ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود انسان کے انفس میں خود اس کی ذات کی مثال کو بیان فرمایا کہ تم جنت و جہنم کو انکار کرتے ہو، آخرت کا انکار کرتے ہو، اور سمجھتے ہو کہ یہ جو مردہ ہو چکے ان کو کس طرح زندہ کیا جائے گا۔ ذرا غور تو کرو کہ رب کریم کا تم انکار کرتے ہو، حالانکہ تو وہ ذات ہے کہ جب تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، دنیا میں تمہیں کوئی جانتا نہیں تھا، فاحیاکم، تمہیں نطفے سے تمہیں صورت میں لے آیا، تمہیں زندگی دے دی، ثم یمیتکم، پھر وہی ذات ہے تم کو دوبارہ موت دے گی، ثم یحییکم، یعنی انسان قبروں میں چلے جائیں گے،
قبروں میں چلے جانے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹ کے چلے جاؤ گے۔ تو یہاں پر رب کریم نے خود اپنے انسان کی اپنی زندگی کی مثال کو بیان کر دیا کہ انسان تو اپنے آپ پہ غور کر لے تو تجھے سب چیزوں پہ یقین آ جائے گا۔ یہ تیرا پیدا ہونا خود تیرے اختیار سے نہیں ہے، یہ کسی مختار کا کام ہے، تیرے خالق کا کام ہے، تیرے پروردگار کا کام ہے۔ تو جو پروردگار تجھے عدم سے وجود میں لے کر آیا، تجھے زندگی بخشی، وہی پروردگار تجھے پھر دوبارہ مارے گا۔ اور جب اس نے تجھے ایجاد کر دیا تو اگلی مرتبہ پیدا اس کے لیے کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اور آسان ہے، ایجاد کے مقابلے میں دوبارہ پیدا کرنا اور آسان ہے۔ تو فرماتا کہ ثم یحییکم، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، اور تم اسی کی طرف لوٹ کے جاؤ گے۔ تو یہ زندگی جو تمہیں دی گئی ہے یہ فضول کے لیے نہیں دی گئی ہے، اس کی طرف لوٹ جاؤ گے اور اس سے تمہارا وہاں پہ حساب کتاب ہوگا۔ پھر چونکہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ خلافت کا بیان فرماتا ہے، خلافت کا ذکر فرماتا ہے، تو اس خلافت کے حوالے سے اگلی آیت طیبہ میں اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اس کا مقدمہ ہے، اور فرمایا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ اللہ وہ ذات ہے جو تم کو جب تم مردہ تھے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، اور جس کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے یہ وہ ذات ہے کہ جس نے تخلیق کی تمہارے واسطے ہر اس چیز کی جو زمین میں ہے، جمیعا، ان تمام چیزوں کی تمہارے لیے تخلیق فرمائی ہے۔ تو یہاں پر زمین کے اندر جتنی اشیاء موجود ہے یا زمین و آسمان کے درمیان میں جو کچھ ہے بتا دیا گیا ہے کہ سب کا سب انسان کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ثم استوى الى السماء، پھر اس نے آسمان کا قصد فرمایا، فسواهن سبع سماوات، اور اس نے ٹھیک 7 آسمان بنائے، وهو بكل شيء علیم، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ تو یہاں پہ رب کریم نے زمین اور آسمانوں کو، ان سب چیز کی تخلیق کو انسان کے لیے منسوب کر دیا ہے، کیونکہ انسان رب کائنات کا خلیفہ ہے، جس کا بیان اگلی آیت طیبہ میں آ رہا ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو بے اختیار نہیں، اس دنیا کو اس کے تابع کر کے، اس کے لیے مسخر کر کے انسان کو یہاں پر بھیجا ہے۔ تو فرماتا ہے اس پورے کے پورے واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے، اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے اس وقت کو جب آپ کے رب نے ارشاد فرمایا تھا، فرشتوں سے ارشاد فرمایا تھا کہ میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کی تخلیق سے پہلے کے قصے کو بیان فرماتا ہے، کیونکہ اس کائنات کا ماحصل انسان ہے، یہ ساری کی ساری کائنات انسان کے لیے پیدا کی گئی ہیں، اور خود انسان کو پروردگار کے لیے پیدا کیا گیا ہے، جیسا کہ خود فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ تو اب فرمایا کہ یاد کرو اس وقت کو محبوب جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا، للملائکہ، ملائکہ الوکاتن کا واحد ہے، اور جس کا معنی ہے پیغام رسانی، ملکن اس کا واحد ہے، اور یہ الوکاتن سے نکلا ہے جس کا معنی پیغام رسانی ہے۔ اور ملائکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہے جو اس کے ہر حکم کی تعمیل کرتے ہیں، جو گناہوں سے معصوم ہے اور اس کے حکم کے سوا کچھ بھی نہیں کرتے۔ تو اپنے ان فرشتوں سے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، اور خلیفہ نائب کو کہتے ہیں، اور نائب اصل کے قائم مقام ہوتا ہے۔ اصل کو جو اختیارات ہوتے ہیں اس قسم کے اختیارات اس کے نائب کو بھی دیے جاتے ہیں، اور وہ نیابت میں اپنے اصل کے تمام کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر رب کریم نے واضح لفظوں میں بیان فرما دیا کہ میں انسان کو اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، اگرچہ کہ اس خلافت کے پہلے اہل سیدنا آدم علیہ السلام ہیں، اور اصل مستحق سیدنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں، مگر چونکہ ابتدا سے بات ہو رہی ہے تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا ذکر فرمایا گیا، اور پھر اسی گفتگو کو بڑھاتے ہوئے فرمایا کہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، چونکہ فرشتے اس سے پہلے زمین پہ جنات کو دیکھ چکے تھے کہ جنات نے زمین پہ فساد برپا کیا تھا، تو اسی بات کو مد نظر کرتے ہوئے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، انہوں نے کہا کہ اے رب تو ایسے کو زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہا ہے
کہ من یفسد فیہا ویسفک الدماء، جو زمین پہ فساد کرے گا اور خون بہائے گا، یا اس کی دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ فرشتوں نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا آدم علیہ السلام کا خمیر تیار فرما رہا ہے، اور اس آدم علیہ السلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہوت کو بھی رکھا اور غضب کو بھی رکھا، اور یہ دونوں کی دونوں باتیں وہ ہوتی ہیں جو انسان کو زیادہ حد سے بھڑکا بھی دیتی ہیں، جو انسان کو فساد میں مبتلا بھی کر سکتی تھی۔ تو ان چیزوں پہ قیاس کرتے ہوئے فرشتوں نے اپنی معلومات کا اظہار اپنے رب کریم کے سامنے فرمایا، کیونکہ رب کریم نے ان سے جب یہ بات بیان فرمائی تو حقیقت تو ان کو اطلاع دینا مقصود تھی، مگر یہاں پر علماء یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ مشورہ کرنا سنت الہیہ بھی ہے۔ یہ ہماری تعلیم کے لیے اللہ جل شانہ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ فرشتوں سے گویا کہ مشورہ فرمایا، تو فرشتوں نے نہایت دیانتداری کے ساتھ جو بات ان کے سامنے تھی بغیر چھپائے اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کر دی۔ اے رب کریم، اس کی سرشت میں تو غضب بھی ہے، شہوت بھی ہے، تو وہ غضب کی وجہ سے زمین میں شہوت کی وجہ سے زمین میں فساد پھیلائے گا، اور اپنے غضب کی وجہ سے وہ زمین میں خون بہائے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اے رب کریم اس کے برعکس ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو یہاں پر فرشتوں نے براہ راست تو نہیں، دوسرے لفظوں میں عرض کر دی کہ رب کریم کہ اگر ہمیں تو اہل سمجھتا ہے تو ہمیں اپنی خلافت کا تاج پہنا دے۔ تو رب کریم نے ارشاد فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میرے فرشتوں میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ بات یہ کہ فرشتوں کے سامنے تو شہوت اور غضب تھی، یہ جنات کی مثال تھی کہ زمین پر انہوں نے فساد پیدا کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان میں جو راز رکھا اس سے فرشتے بھی آگاہ نہیں تھے۔ حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سر الاسرار فیما یحتاج الی الابرار میں حدیث روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا کہ الانسان سری، کہ انسان میرا راز ہے۔ تو فرشتوں کو اس راز کی خبر نہیں تھی، انسان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنا راز ودیعت فرمایا ہے اس سے وہ بے خبر تھے۔ انسان کو جس صلاحیتوں سے اللہ نے مزین فرمایا ہے، فرشتے ان صلاحیتوں کو نہیں جانتے تھے، انہیں نہیں پتہ تھا کہ انسان جب فنا فی الشیخ کا درجہ حاصل کرتا ہے تو وہ عالم ملک سے نکل کے عالم ملکوت میں چلا جاتا ہے، اور جب یہاں پر فنا فی رسول اللہ کا درجہ اختیار کرتا ہے تو وہ عالم ملکوت سے نکل کر عالم جبروت میں داخل ہو جاتا ہے، اور جب فنا فی ذات کا مرتبہ حاصل کرتا ہے تو پھر وہ عالم جبروت سے نکل کے عالم لاہوت میں چلا جاتا ہے، جبکہ فرشتوں کی حد عالم جبروت تک ہے۔ جو نوریوں کے سردار ہے سیدنا جبریل امین، ان کی بھی حد معراج کی رات ظاہر کر دی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے آگے اگر میں انگلی کے پورے کے برابر بڑھوں تو جل کے خاک ہو جاؤں گا، مگر سیدنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو بشریوں نوریوں کے سردار ہیں، آپ علیہ السلام اس مقام سے بھی آگے بڑھ گئے۔ تو فرشتے اس راز سے واقف نہیں تھے کہ رب کا مقرب ہوگا، یہ رب کی صفات کا مظہر ہوگا۔ تو فرما دیا کہ قال انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وعلم آدم الاسماء کلہا، پھر رب کریم نے فرشتوں پر انسان کی برتری ظاہر کرنے کے لیے اسے علم سے مزین فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام کے تمام اسماء سکھا دیے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے تمام کی تمام چیزوں کے نام، تمام اشیاء کے نام، ان کی صفات، ان کا استعمال کا طریقہ، یہ سب کا سب سیدنا آدم علیہ السلام کو تعلیم فرما دیا۔ تو اب یہاں پر اندازہ کر لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کس قدر علم عطا فرمایا۔ ثم، پھر عرضہم علی الملائکۃ، پھر ملائکہ سے ارشاد فرمایا، ملائکہ پر پیش فرمایا، فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، اے میرے فرشتوں تم ان چیزوں کے نام بتاؤ، ان چیزوں کے نام کی مجھے خبر دو، ان کنتم صادقین، اگر تم دعوی خلافت میں سچے تھے۔ جو تم نے بات کہی تھی کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے رب کریم ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بولتے ہیں، تو اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو، دعوے خلافت میں، تو تم ان چیزوں کے نام بتا دو۔ اب یہ اللہ کا کرم ہے انسان پر کہ پہلے خود ہی انسان کو علم عطا فرما کے اس کو معزز و مکرم کر دیا، اب پھر اس کے اعزاز کو، اس کی کرامت کو فرشتوں کے سامنے ظاہر فرما رہا ہے۔ فرشتے سچی مخلوق ہے، نوری مخلوق کے خطاؤں سے پاک ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں،
وہ کہہ پڑے قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے رب کریم تیری ذات پاک ہے، ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے کہ جتنا تو نے ہمیں تعلیم فرمایا۔ تو یہ فرشتوں کا کتنا خوبصورت انداز ہے، کتنا عاجزی والا انداز ہے کہ وہ کمزوری کو اپنی جانب منسوب کرتے ہیں۔ لا علم لنا، یہ نہیں کہا اے رب تو نے ہمیں علم ہی نہیں دیا، جس طرح کہ شیطان نے کہا بما اغویتنی، تو نے مجھے کیوں گمراہ کر دیا۔ تو جو گستاخ پھرے ہوئے لوگ ہیں، جو گمراہ ہیں، جن کے دل گمراہ ہیں، ان سے اسی ابلیس کی طرح بات نکلتی ہے کہ وہ اپنے مالک پر، اپنے منعم پر الزام ڈالتے ہیں، اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں، عاجز ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ اپنے قصور کا اعتراف کرتے ہیں۔ لا علم لنا، تیری ذات پاک ہے، تیرا کوئی قصور نہیں ہے، تجھ میں کوئی عیب نہیں ہے، قصور ہمارا ہے کہ ہمیں علم نہیں ہے، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے کہ جتنا تو نے عطا فرمایا۔ انک انت العلیم الحکیم، اور تو بہت جاننے والا، حکمت والا ہے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی عاجزی کو ظاہر کر دیا تو اب آدم علیہ السلام کی فضیلت کو ظاہر فرماتا ہے، یہ کہہ کر اے آدم علیہ السلام آپ خبر دے دیجئے ان سب کو ان چیزوں کے ناموں کی۔ فلما انباہم، جب آدم علیہ السلام نے رب کا پیغام سنا، رب کا پیغام سن کر تمام چیزوں کے نام اور خواص ہر چیز کو بیان کر دیا۔ انباہم باسمائہم، جو آدم علیہ السلام ان چیزوں کے نام بتا دیے۔ قال الم اقل لکم انی عالم الغیب السماوات والارض، تو ارشاد فرماتا رب کائنات فرشتوں پر کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی چھپی باتوں کو جانتا ہوں، وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور میں اس بات کو بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور اس بات کو بھی جو تم چھپا کے رکھتے ہو۔ تو چونکہ دل میں ارادہ تھا، خیال تھا کہ اس خلافت کا ہم کو مستحق بنا دیا جائے، اور زبان سے ظاہر تو نہیں کیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا، اور یہاں پر آدم علیہ السلام کی فضیلت کو بھی بیان کر دیا۔ تو جب آدم علیہ السلام کو فضیلت بھی خود ہی عطا فرمائی اور اس فضیلت کا اظہار بھی خود فرمایا، اب فرشتوں سے اس فضیلت والی کی تکریم کرائی جاتی ہے۔ وہ فرمایا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے تمام ملائکہ سے کہا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو یہاں پر آدم علیہ السلام کی یہ کرامت کہ ان کو سجدہ کروایا جا رہا ہے، یہ کرامت کس وجہ سے دی گئی؟ یہاں پر امت مسلمہ کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ جل شانہ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر جو فضیلت کا سبب بیان کیا وہ علم کو بیان فرمایا، اور علم بھی وہ کہ جو حقائق اشیاء کا علم ہے، جو علم تکوینی ہے، صرف علم تشریعی نہیں۔ یہاں پر ایک اور بات کی طرف میں اشارہ کرتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام مخلوقات سے زیادہ علم عطا فرمایا، کیونکہ ان فرشتوں میں اس وقت ابلیس بھی رہتا تھا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ تو وہ ملعون بھی دیکھ کر خاموش رہا، اسے بھی یہ علم نہیں دیا گیا تھا، تو اس کی عاجزی بھی ثابت ہو گئی۔ تو اب یہ سمجھنا کہ معاذ اللہ شیطان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم زیادہ ہے، اس کا علم تو نص قطعی سے ثابت ہے، تو یہ قرآن سے انحراف کرنا ہے۔ شیطان کا علم تو سیدنا آدم علیہ السلام کے علم کے برابر میں نہیں ہے، اور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہے کہ خود آدم علیہ السلام کا علم تو علم، ان کی تخلیق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہوئی، تو اب شیطان کے علم کو سید المرسلین سے زیادہ بڑھا دینا معاذ اللہ کس قدر گمراہی کی بات ہے۔ تو یہاں پر انسان کی فضیلت کا سبب اس کو علم کو بیان فرمایا۔ تو اگر علم شیطان کو ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو فضیلت نہ کرواتا، انسان کی فضیلت بیان نہ کرواتا، ابلیس کی فضیلت کو بیان فرماتا، اور یہاں پر یہ نہیں فرماتا اسجدوا لآدم، اے آدم کو سجدہ کرو، بلکہ معاذ اللہ یہ ہوتا کہ اسجدوا لابلیس، کہ ابلیس کو سجدہ کرو کہ وہ علم میں سب سے زیادہ ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، الحمدللہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم زیادہ عطا فرمایا، ابلیس سے بھی، فرشتوں سے بھی، تو آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا۔ تو یہاں پر یہ وضاحت کر دوں کہ سجدہ یا تو یہ کہ عبادت کے لیے کیا جاتا ہے، اور عبادت کا مفہوم وہی کہ کسی کو الہ جان کر، خدا جان کر، یا خدا کی الوہیت میں شریک جان کر اس کی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، اس کے لیے سجدہ رکھنا۔ تو سجدہ کا معنی وضع الجبہۃ علی الارض، پیشانی کو زمین پہ رکھنا کسی کے سامنے۔ تو اگر کسی کو اس نیت کے ساتھ سجدہ کیا جائے الہ جان کرے، اس کی الوہیت میں شریک جان کر،
تو وہ سجدہ عبادت اور وہ کفر ہے، وہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں خدائے رب کائنات کے، خدائے سوائے خدا تعالیٰ کے۔ ہاں دوسرا ایک سجدہ ہے جو کہ عبادت کے لیے نہیں بلکہ تعظیم کے لیے کیا جاتا ہے، یعنی اس کو اللہ کا بندہ جان کر اس کی تعظیم کی جائے، اس کی تکریم کی جائے۔ تو پچھلی امتوں میں سجدے رائج تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو فرماتا کہ فسجدوا الا ابلیس، کہ تمام ملائکہ نے سجدہ کر لیا، سب نے اپنی پیشانیاں سیدنا آدم علیہ السلام کے سامنے رکھ دی سوائے ابلیس کے، کہ ابلیس حسد کی آگ میں مبتلا ہو گیا تھا، اسے تو اپنی عبادت پہ بڑا ناز تھا، اس نے تو لاکھوں سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی تھی، اور وہ بھی اپنے آپ کو اللہ کا سب سے زیادہ مقرب سمجھتا تھا، مگر اس نے انکار کر دیا۔ اس کی توحید نے گوارا نہ کیا کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے سجدہ کروں، حالانکہ اس کو عقل ہوتی تو سمجھ لیتا کہ یہ آدم علیہ السلام کی جو تعظیم کروائی جا رہی ہے یہ خود وہی تعظیم کروا رہا ہے جس نے اس کو بھی پیدا فرمایا ہے، تو اس رب کائنات کی بات کو چھوڑ کر اپنے نفس کی بات کو مانتا ہے۔ آج یہی معاملہ بعض لوگوں کا ہے کہ جب انہیں کہا جاتا کہ انبیاء کی تعظیم کرو، اولیاء اللہ کی تعظیم کرو، تو وہ تکبر سے اکڑ جاتے ہیں کہ وہ تو ہمارے جیسے بشر ہیں، وہ تو ہمارے جیسے انسان ہیں، وہ تو ہماری طرح اللہ کے محتاج ہیں، وہ کسی کو کیا دے سکتے ہیں، اس قسم کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کی تعظیم سے انکار کر جاتے ہیں، مکر جاتے ہیں۔ یہ بالکل وہی ابلیسی طریقہ کار ہے، اس ابلیس کی طرح کہ جس طرح ابلیس نے نہیں دیکھا کہ یہ حکم کس کا ہے، اسی طرح یہ لوگ بھی حکم کو نہیں دیکھتے کہ یہ انبیاء کی تعظیم کرنا، یہ اولیاء کی تعظیم کرنا، یہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ یہ دلوں کا تقوی کی علامت ہے کہ جو اللہ کے نبیوں کی اور اللہ کے ولیوں کی تعظیم کرتا ہے۔ تو اسی طرح وہ انکار کر جاتے ہیں۔ ابا، اس نے انکار کر دیا، واستکبر، اس نے تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ یہ کہ ازل ہی میں وہ کافر تھا لیکن اس کفر کا ظہور بعد میں کیا گیا۔ تو اسی طرح جو لوگ انبیاء کی تعظیم سے انکار کرتے ہیں، ان کو بشر محض سمجھتے ہیں، ان کو اپنا جیسا ایک عام انسان سمجھتے ہیں کہ بڑے بھائی کی سی تعظیم کرو یا گاؤں کے چودھری کی سی، یا اس میں بھی کچھ کمی کرو معاذ اللہ، تو ابلیس کے نقش قدم پر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بیان فرما دیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آدم علیہ السلام کے واقعے کو مزید بیان فرماتا ہے، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کے بعد ان کو جنت میں سکونت اختیار کرنے کا حکم دیا، کیونکہ معاملہ واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اپنا خلیفہ بنا کے بھیجنا تھا، تو اب زمین کو کس طرح آباد کیا جائے گا، تو سیدنا آدم علیہ السلام کے سامنے جنت کا نقشہ پیش کر دیا، کچھ عرصے ان کو جنت میں رکھا، پھر جنت میں وہ سبب بھی پیدا فرمانا تھا کہ جس کے سبب سے سیدنا آدم علیہ السلام کو زمین پہ روانہ کرنا تھا، تو فرمایا کہ ہم نے قُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، ہم نے کہا کہ آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں ٹھہرے رہو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور تم اس سے بے روک ٹوک کھاؤ جو تم جی چاہے تمہارا کھانے کا، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک درخت خاص کے قریب جانے سے منع فرما دیا، اور وہ درخت کون سا، اس میں مختلف اقوال ہیں کہ وہ انجیر کا درخت تھا، کھجور کا درخت تھا، یا کسی اور کا تھا۔ بہرحال فرمایا کہ اس درخت کے قریب چلے جاؤ گے، پوری جنت حلال کر دی، مباح کر دی، مگر ایک چیز کا منع کر دیا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ تم پھر حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو یہاں پہ رب کائنات کی عجیب حکمت ہے، اس کا ارادہ کچھ ہے، اس کی رضا کچھ اور ہے۔ یہاں پر یہ ظاہر ہو رہا ہے، یہاں پر آدم علیہ السلام کو منع بھی فرما دیا، مگر ارادہ یہی ہے کہ اس پھل کو کھانا ہے اور پھر زمین پہ جانا ہے۔ تو پھر اسی بات کو آگے بیان کرتے ہیں، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا، ان دونوں کو لغزش دے دی، فَأَخْرَجَهُمَا، تو جہاں وہ رہتے تھے وہاں سے ان کو نکلوا دیا، مِمَّا كَانَ فِيهِ، جہاں پہ وہ تھے۔ تو یہاں پر ابلیس نے آ کر سیدنا آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو وہ پھل کھلوا دیا۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح لفظوں میں فرما دی کہ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، ان کے لیے گناہ کی نسبت نہیں فرمائی، کیونکہ آدم علیہ السلام معصوم ہے اور معصوم سے گناہ سرزد ہونا محال ہے،
ہاں البتہ وہ کام جو خلاف حکم ہو، بلا قصد و ارادے کے ہو جائے تو وہ گناہ نہیں ہے، وہ اسم نہیں ہے۔ خود قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، کہ ہم نے ان کا کوئی عزم نہیں پایا تھا۔ تو بہرحال یہاں پر ایک اور وضاحت کرتا چلوں کہ کرسچینٹی کے مطابق کہ عورت تمام گناہوں کی جڑ ہے، اس نے ہی آدم علیہ السلام کو بہکایا اور اس نے پھل کھانے کی ابتدا کی، مگر اللہ جل شانہ نے یہاں پر اس بات کو دونوں کی جانب منسوب کیا۔ شیطان نے صرف ایک کو نہیں بلکہ دونوں کو بہکا دیا، دونوں کو پھسلا دیا، تو ان کو پھر وہاں سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا کہ اتر جاؤ نیچے کی طرف ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہوئے، یعنی انسان اور شیطان ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ایک خاص وقت تک ٹھہرنا ہے اور ایک خاص وقت تک تمہیں وہاں کا نفع اٹھانا ہے۔ تو یہاں پر زمین پہ جو بھیجا گیا وہ ہمیشہ کے لیے نہیں بھیجا گیا، اِلیٰ حین کے قید لگا کے بیان کر دیا گیا کہ ایک خاص وقت تک کے لیے ہے اور وہاں سے آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ فرمایا کہ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، پر آدم علیہ السلام کو اپنے رب کی طرف سے کلمات القاء کیے گئے، فَتَابَ عَلَيْهِ، تو رب کائنات نے ان کی توبہ فرما لی، قبول فرما لی۔ اب یہاں پہ وضاحت کرتا چلوں کہ آدم علیہ السلام کو کون سی کلمات ملے۔ بعض لوگوں کا خیال تو یہی ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، تو یہ خیال درست نہیں ہے، کیونکہ یہ الفاظ تو سیدنا آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 300 سال تک کہتے رہے، لیکن توبہ قبول نہ ہوئی اور اس قدر گریہ زاری فرمائی، اس قدر گریہ زاری فرمائی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سیدنا جبریل علیہ السلام کو آدم علیہ السلام پر رحم آنے لگا، اور آدم علیہ السلام خود حیران تھے کہ میری توبہ قبول کیوں نہ ہو رہی۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کی تو رب کائنات نے سیدنا آدم علیہ السلام کے دل میں وہ بات القاء فرما دی جس بات کو وہ بھول چکے تھے۔ یہ طبرانی شریف کی روایت بیہقی میں ہے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام حیران تھے اس بات پہ کہ میری توبہ قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے، 300 سال گزر گئے، تو اچانک ان کے دل میں خیال آیا کہ جب رب کریم نے مجھے پیدا فرمایا تھا تو اس وقت میں نے ساق عرش پہ لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ اس وقت میں نے جان لیا تھا کہ یقیناً یہ کوئی عظیم شخصیت ہے، اللہ کے یہاں پر اس شخصیت کا کوئی عظیم مرتبہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کے بیچ میں اس کا نام رکھا کہ اس طرف بھی اللہ ہے الا اللہ میں، اور اس طرف بھی آخر میں رسول اللہ ہے، اور درمیان میں نام اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے، تو یقیناً کوئی عظیم شخصیت ہے۔ تو آدم علیہ السلام کے دل میں یہ بات القاء کی کہ آدم تم ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ عرض کرو۔ تو رب کریم کی بارگاہ میں جب آدم علیہ السلام نے عرض کی یا ربی بحق محمد، اے رب کریم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میری مغفرت فرما دے، میری توبہ قبول فرما لے، تو رب کریم نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ اور حدیث شریف میں آتا کہ آدم تمہیں کس طرح معلوم ہوا کہ یہ معاملہ، تو آدم علیہ السلام نے ساری کی ساری پھر حدیث شریف بیان کی، جو واقعہ جو میں نے ابھی ذکر کیا۔ تو پھر رب کریم نے فرمایا کہ لولاہ، اے آدم علیہ السلام، کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ فرمانا ہوتا تو ما خلقتک، نہ تو میں تم کو پیدا فرماتا، نہ زمین آسمان کو، نہ کسی چیز کو پیدا فرماتا۔ تو یہاں پر رب کی طرف سے یہ وہ کلمات تھے جو رب نے ان کے دل میں القاء فرمائے۔ فتاب علیہ، تو اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرما لی۔ انہ هو التواب الرحیم، تو بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ تواب، توبہ مانا رجوع کرنا ہے، جب اس کا فاعل بندہ ہو تو توبہ کرنا ہے، اور جب اس کا فاعل اللہ ہو تو توبہ قبول کرنا ہوتا ہے۔ اب چونکہ آدم علیہ السلام کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا تھا اسی بات کو بیان کیا جا رہا ہے، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، کیونکہ آدم علیہ السلام کا اصل کام اب یہاں پہ زمین پر آ کر شروع ہونا ہے، خلافت کا کام یہیں پہ شروع ہونا ہے۔ تو ہم نے فرمایا کہ تم سب جنت سے اتر جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، بس تمہاری طرف اگر کوئی میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو اس پہ کوئی خوف نہیں ہے، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی وہ غم کریں گے کبھی۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کی پیروی کرنے والوں کے بارے میں واضح لفظوں میں بیان کر دیا کہ نہ تو ان کو پر قیامت کا کوئی خوف ہے اور نہ ہی ماضی کا کوئی غم ہوگا ان لوگوں کو۔ ہاں فطرت انسانی کے تحت اگر کسی چیز کا خوف وقتی طور پہ طاری ہو جائے تو وہ ہو سکتا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں
جب موسیٰ علیہ السلام نے اژدے کو دیکھا تو وقتی طور پہ آپ کا خوف طاری ہوا، تو یہ اس کے منافی نہیں ہے، وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ فرمایا کہ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور مگر جن لوگوں نے کفر کیا، جن لوگوں نے انکار کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری ان آیتوں کا انکار کیا، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں جہنم والے، ہم فیہا خالدون، اور وہی لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو زمین کی طرف روانہ کرتے ہوئے یہ خاص نصیحت بیان فرما دی، اور یہ امید جہاں فضا بھی سنا دی کہ تمہیں ہمیشہ کے لیے زمین پہ نہیں رہنا، بلکہ پھر ہمیں دوبارہ لوٹ کر آنا ہماری طرف کے ایک خاص وقت کے لیے تمہیں بھیجا جا رہا ہے۔ اور پھر وہاں پہ یہ بھی بیان فرما دیا کہ جو ہماری بھیجی ہدایت کی پیروی کرے گا تو پھر وہ اللہ کا ولیوں میں سے ہو جائے گا۔ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ وہی الفاظ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اولیاء کے بارے میں بیان فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ خبردار اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غمگین ہوتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں جو لوگ انکار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بھی کیفیت کو بیان کر دیا کہ جو لوگ کفر کریں گے اور ہماری آیتوں کو اور ہمارا انکار کریں گے، ہماری آیتوں کا انکار کریں گے، تو ان کے لیے پھر جہنم کا ایندھن تیار کیا ہوا ہے، وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اور یہ کوئی وقتی طور پہ نہیں ہے کہ جو انسان کہہ دے کہ اتنا چلو دنیا میں ہم نافرمانیاں کر لیتے ہیں، اللہ کا انکار کر دیتے، تھوڑے عرصے کے لیے جہنم میں جائیں گے، جس طرح کہ یہود نے کہا، نصارہ نے کہا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دن کے لیے۔ تو فرما دیا کہ نہیں، اگر تم اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار کرو گے، حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لو گے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لو گے، یا اسی طرح اللہ تعالیٰ کی کتابوں کا انکار کرو گے، قرآن کا انکار کرو گے، سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرو گے، تو اس کی وجہ ہے چند دنوں کے لیے نہیں، ہم فیہا خالدون، وہ لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اور اسی طرح وہ انسان جو کہ اپنے آپ کو نہ یہودی کہتا، نہ عیسائی کہتا، نہ کسی اور مذہب سے منسوب کرتا، مگر ایتھیسٹ ہے، وہ منکر ہے، خدا کے وجود کا منکر ہے، قرآن کا منکر ہے، دین کا منکر ہے، تو چونکہ اس کو بھی یہ پوری زندگی دی گئی تھی، اس پوری زندگی میں اگر انسان اللہ تعالیٰ کو مان لے تو ہمیشہ کی کامیابی اس کے لیے مقدر کر دی جاتی ہے۔ اور چونکہ یہی زندگی ہے جس میں اس کا انکار کر دے وہ، تو پھر اس کے لیے بھی ہمیشہ کے لیے عذاب رکھ دیا گیا ہے۔ تو جو لوگ خدا کو نہیں مانتے، ایتھیسٹ کہلاتے ہیں، یا آج کل ایتھیسٹ بننا فیشن بن گیا ہے، لوگ اپنی گفتگو میں یہ باتیں کر کے بڑے خوش ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کو سبق لینا چاہیے کہ تم لوگوں سے چند تحسین آمیز کلمات کہلوانے کے لیے، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پڑھا لکھا ظاہر کرنے کے لیے رب کائنات کا انکار کر رہے ہو، دین کی باتوں کا انکار کر رہے ہو، تو یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے، اس کے نتیجے میں تمہیں ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا پڑے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے۔ پھر اس کے بعد رب کریم نے بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم اگلے رکوع کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین وصلی اللہ تعالی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔